بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ آج ماہ رمضان، ماہ صیام کے پہلے عشرہ رحمت کے اختتامی مراحل شروع ہو چکے۔ آج 10 رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا، اور آج کا دن ہمیں مخدومہ دارین ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد دلاتا ہے۔ 10 رمضان المبارک کو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، اور قیامت تک تمام مؤمنین کی ماں کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہوئی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد پاک سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام اولاد پاک آپ کے شکم اطہر سے پیدا ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی زندگی کے 25 برس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ہمراہی میں گزارنے کا شرف حاصل کیا، اور یقیناً یہ اعزاز دوسری کسی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہوا۔ سید الانبیاء محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نبوت کے بعد سب سے پہلی خبر آپ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی۔ تاج دار رسالت کے بعد سب سے پہلی اسلام کی نماز آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا فرمائی۔ کیا مقام تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی خدمت اقدس میں سیدہ پاک دسترخوان لے کر حاضر ہو رہی ہیں، اور اس میں کھانا ہے اور ساتھ پانی ہے، اور جب وہ دسترخوان لے کر حاضر ہو جائیں تو ان سے ان کے رب کا سلام پیش کر دینا۔ کیا مقام تھا عزیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمائی۔ آج اسی موضوع پر آپ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت علمی فکری گفتگو کرنے والے اور دلائل کے ساتھ حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت محترم عظیم ثناخوان رسول محترم محمد عبد الواجد قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آغاز ہی سے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر روشن ڈالیں۔ جی بہت شکریہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ کے والد گرامی خویلد نامی شخص کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ بچپن سے ہی آپ نے اپنے آپ کو شرک سے، بت پرستی سے دور رکھا۔ آپ نے کبھی شرک نہیں کیا، زمانہ فطرت پر تھی اور بت پرستی سے ہمیشہ نفرت کی۔ آپ کے والد گرامی نہایت بہترین، سنجیدہ اور منجے ہوئے تاجر تھے۔ چنانچہ قبیلے کے معزز افراد نے آپ کی یہ ذمہ داری لگا رکھی تھی، کوئی مہمان آتا آپ اس کی مہمان نوازی کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھتے، ان کی خدمت کرتے، تواضع کرتے،
اس اعتبار سے آپ اپنے قبیلے کے اندر معزز جانے جاتے تھے کہ آپ بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے وصال کے بعد حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے کاروباری معاملات سنبھال لیے، اور آپ چونکہ شہر مکہ سے باہر تشریف نہیں لے جا سکتی تھی، آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک صادق اور امین ہونے کے متعلق سن رکھا تھا، تو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایگریمنٹ کیا، اور آقا علیہ السلام آپ کا سامان تجارت لے کر شام روانہ ہوئے۔ اس دوران جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزوں کا اظہار ہوا، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، چونکہ یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے غلام نے آپ کو ساری بات آ کر بتائی، تو اس سے وہ متاثر ہوئی اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکاح کے لیے پیش رفت کی۔ جس وقت آپ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، یہ آپ کا تیسرا عقد تھا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیک شباب کی عمر، جوانی کی عمر 25 برس میں تھے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ خاتون کا انتخاب کیا اور اس سے نکاح کیا، اس کو اپنی سنت ٹھہرایا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا عقد ہو چکا، تو سارے کا سارا مال و دولت وہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں قربان کر دیا، اللہ اکبر۔ سارے کا سارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا تشریف لے جاتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب و روز عبادت فرماتے۔ یوں یہ سلسلہ 15 برس جاری و ساری رہا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا میں پہلی وحی اتری، تو آقا علیہ السلام گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو کہنے لگے کہ ختیجہ، میرا دل انوار و تجلیات سے بھرپور ہے، مجھے چادر اڑا دیں، مجھے کمبل اڑا دیں۔ تو سیدہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تشفی دی، تسلی دی کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی فرماتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ چنانچہ جب یہ ساری بات ورقہ بن نوفل کو بتائی گئی، جو بڑا راہب تھا، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی پیشن گوئی کر دی۔ اللہ اکبر۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا، یہ بات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تک پہنچی، تو سب سے پہلے آپ نے بغیر کسی حیل و حجت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ویسے تو مردوں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لائے، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اور خواتین میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، لیکن ان تینوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو اب مشکلات پیدا ہو گئی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، تو مشکل ہوتی، پریشانی ہوتی، لوگ ایکسیپٹ نہ کرتے، تکلیف دیتے، اذیتیں دیتے۔ تو جب گھر جاتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو سیدہ تسلی دیتی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ تسلی دیتی تھی، اور یہی جملہ فرماتی کہ یا رسول اللہ، آپ تو رحم فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ پہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ وہ تسلی دیتی تھی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، اور یہ سیدہ کا یہ انداز منشاء الہی کے مطابق تھا، اور ایک خاتون کو ہونا بھی چاہیے کہ جب اس کا شوہر پریشانی کے عالم میں باہر سے آئے، تو وہ 20 مسئلے اور اس کے لیے نہ الجھا کے کھڑی ہو پہلے سے، بلکہ اگر وہ پریشانی کے عالم میں ہے، تکلیف میں ہے، تو اس کا دکھ بانٹے، تاکہ اس کو گھر آتے ہوئے سکون محسوس ہو۔ تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اب یہ جو ٹائم یہاں سے آگے شروع ہوا، یہ مشکلات کا تھا۔ چنانچہ جب 3 برس شعب ابی طالب میں محصور رہے، تو آپ بھی ان کے اندر موجود تھی، تو آپ باہر سے کسی نہ کسی سورس سے اپنا مال بھیج کر اس کے بدلے کھانا منگوا لیتی،
اس وقت غریب مسلمانوں کی، کمزور مسلمانوں کی مدد کرتی۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہاں سے باہر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے کا سارا مال دے دیا، سارے غلام دے دیے، ساری کنیزیں دے دی، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ خواتین کے حلقہ اثر کے اندر خود تبلیغ فرماتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بتلاتے، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام سناتے، حضور باہر تشریف لے جاتے، آپ اپنے حلقہ اثر میں خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتی۔ تو اس اعتبار سے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ داعیہ اسلام بھی ہیں کہ آپ نے خواتین کو اسلام کی طرف راغب فرمایا۔ آپ کے ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سفر 25 برس تک رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی موجودگی میں کسی اور خاتون کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کے ساتھ امتیازی محبت کا عالم تھا۔ اور جب آپ کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہوا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ ہوئے، اور اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے فراق میں اتنے غمگین ہو گئے، ادھر جناب ابو طالب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہو گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام الحزن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج والا سال بنا دیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا غم کم کرنے کے لیے معراج کی حکمت، اسے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام غم زدہ ہو گئے تھے، غمگین ہو گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشفی کے لیے، تسلی کے لیے نبی علیہ السلام کو معراج پہ بلایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ پر، آپ کی زندگی کے معمولات پر انشاءاللہ بھی گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں محترم عبدالواجد بھائی سے کہ نذرانہ نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال
گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ ہے، ہاں لجپال گھرانہ ہے۔ میں گھروں میں کروں اس کو رکھیے نا سرے محشر، میں غیروں میں کروں اس کو رکھیے نا سرے محشر، کہ جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا وہ نیک بخت اور نیک سیرت خاتون تھیں کہ جنہوں نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع میں گزار دی۔ ہر وقت، ہر آن، ہر شان آپ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش و خرم کرنے میں رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی، یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت میں آہیں بھرتے تھے۔ مفتی صاحب، جس طرح سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم سے محبت کی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا کیا انداز تھا سیدہ پاک سے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طرح سیدہ نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت فرماتی تھی، یہ در حقیقت نبی علیہ السلام کی محبت کا ہی نتیجہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی علیہ السلام کی سیدہ کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے 10 اور نکاح فرمائے، لیکن سیدہ کے ہوتے ہوئے کسی کے ساتھ۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام سے آپ کا فراق ہو گیا، آپ دنیا سے چلی گئی، تو آقا علیہ السلام آپ کو یاد فرما کے رویا کرتے جی۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی چھوٹی ہمشیرہ تشریف لائی، تو انہوں نے دستک دی دروازے پر، اجازت چاہی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا انداز بھی خدیجہ والا ہے، وہ بھی یوں ہی اجازت لیتی تھی۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آج بھی اس بوڑھی عورت کو یاد کر رہے ہیں کہ جو اب اس دنیا سے جا چکی ہے، اللہ نے آپ کو اس کا نعم البدل ہر نعمت عطا فرما دی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ مجھے خدیجہ کے مسئلے میں غمگین نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام آپ کو یاد فرماتے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام گھر میں کھانا بناتے، کوئی بھی کھانا بنتا تو اس میں شوربہ زیادہ ڈال دیا جاتا۔ وہ سیدہ کی جو سہیلیاں تھیں، نبی علیہ السلام اس لنگر
مصطفی میں سے ان کے لیے بھی حصہ بھیج دیتے. سبحان اللہ. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اظہار محبت تھا کہ سیدہ کی سہیلیوں کے لیے نبی علیہ السلام اس کھانے میں سے حصہ بھیجتے اور یوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے ساتھ اظہار محبت فرماتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر سیدہ پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ 25 برس آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. کیا شان تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی. رسول اکرم آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کو یاد کر کے اشک بار ہو جایا کرتے تھے. ناظرین کرام، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی زندگی کے دو رخ ہیں. ایک وہ رخ کہ جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار خاتون تھیں، امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں، اعلیٰ درجے کی قیمتی خوراک، شاہانہ لباس پہنتی تھیں. اور یہی سیدہ پاک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آتی ہیں تو نہایت سادہ زندگی بسر فرماتی ہیں. سارا تصنع، سارا تکلف ختم ہو جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو مفتی صاحب، سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی سادہ زندگی کا کوئی واقعہ میں سنائیں. جب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہو گیا، آپ علیہ السلام کے عقد میں آ گئی تو زندگی کے طور طریقے بدل گئے، چال ڈھال بدل گئی، انداز بدل گیا، گفتار بدل گیا، کردار بدل گیا، سب کچھ تبدیل ہو کے رہ گیا. اور آپ پہلے جس شاہانہ انداز سے رہتی تھی، جتنی شان کے ساتھ رہتی تھی اور اس میں فخر محسوس کرتی تھی، اب جب نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا تعلق ہو گیا، نکاح ازدواج میں آ گئی، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنی ہی عاجزی اور انکساری میں رہنا اپنا فخر محسوس کرتی تھی. سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ دلیا کھا رہی تھی. نبی علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ ختیجہ، یہ دلیا مجھے کھلا دیتی، تم اپنے لیے جو کی روٹی بنا لیتی. اللہ اکبر. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دل میں آپ کی محبت آ جائے تو پھر وہ فقر کوئی پسند کرتا ہے، اللہ اکبر. پھر اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں سبحان رہتی. اللہ. اسی طرح ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو سیدہ اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو بڑے شاہانہ لباس پہنتی تھی، تو یہ جس کو پیوند لگا رہی ہو یہ کسی کو صدقہ دے دو، کسی اور کو دے دو، تو آپ اپنے لیے نیا لباس پہن لو. تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اب کسی نئے لباس کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ مل گئے ہیں تو پھر کائنات کی ہر نعمت میرے لیے اس کے آگے ہیچ ہے. سبحان اللہ. آپ سے بڑھ کے تو کوئی نعمت نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا. اس طرح سے آپ نے، اور پھر یہ کہ جب آپ ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جب نکاح میں نہیں آئی تھی تو اس وقت آپ کا لباس الگ، آپ کا انداز الگ، کنیزیں ساتھ تھی، خادم الگ تھے، خادمات الگ تھی، ایک پورا پروٹوکول تھا. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی تو پھر گھر کے سارے کام خود کرتی تھی. اور جب آپ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی آپ کو، تو آپ نے بڑا بہترین طریقے سے، بڑی سادگی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد کی تربیت فرمائی. یہ آپ کا انداز تھا. اس طرح سے آپ نے رول ماڈل بن کے کی تاکہ صبح قیامت تک، دیکھیں نا آج ہم ذکر کر رہے ہیں 1450 برس گزر گئے، تو قیامت تک امت کے لیے مثال تو یوں ہی بننا تھا نا. اگر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آنے کے بعد بھی اسی شاہانہ اہتمام سے رہتی تو آج سیدہ کا تذکرہ اس حسین انداز سے نہ ہوتا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ناظرین کرام، بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے زندگی کے طرز کو چینج کرنا. آپ ایک شان و شوکت کے ساتھ، نہایت اعلیٰ درجے کی قیمتی خوراک کے ساتھ، عمدہ لباس کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں، پھر اچانک سے آپ اپنا سارا طرز عمل، اپنے طور طریقے، اپنی زندگی کا گزر بسر چینج کر دیں تو یہ بہت مشکل ہے. لیکن جس حسین طریقے کے ساتھ، جس اعلیٰ درجے کے ساتھ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے اپنا طور چینج کیا، اپنا طرز زندگی چینج کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ڈھالا، تو یقیناً یہ آپ کی ساری سیرت طیبہ امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. مفتی صاحب، آخر میں امت مسلمہ کی خواتین کے لیے آپ کی سیرت طیبہ سے کیا پیغام ہے وہ بھی بتائیے. جی غضنفر بھائی، بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ
سلام اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک دہلیز پر اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک بات تو واضح کر دی کہ جو ایک بیوی ہوتی ہے، جو ایک نیک بخت خاتون ہوتی ہے، اس کا سب کچھ اس کے شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے، خوشنودی کے لیے، رضا کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو ایک بیوی کی کل کائنات تو اس کا شوہر ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے ایک بیوی بن کے دکھایا۔ اور پھر جو تیسری بات ہے اس میں کہ انہوں نے جس وقت خوشحالی کا دور تھا، فراوانی کا دور تھا، اس وقت بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خوشی کے ساتھ وقت گزارا، اور جب مشکلات آئی تو پھر اس وقت آپ اٹھ کے میں کہنی چلی گئی۔ اس وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا۔ اور پھر یہ بات کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کسی مشکل میں ہوتے، آزمائش میں ہوتے، حضور گھر تشریف لاتے تو نئے مسئلے نہیں کھڑے کرتی تھی، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دکھ بانٹتی تھی، دکھ شیئر کرتی تھی۔ اس طرح حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے اوقات گزر بسر کیے کہ مشکل میں بھی ساتھ کھڑی رہی اور آسانی میں بھی ساتھ کھڑی رہی۔ اور یہ زندگی کا ساتھ چلتا ہی اسی وقت ہے کہ جب مشکل اور آسانی دونوں اوقات میں ساتھ گزارا جائے، اور یہ زندگی کا ساتھ ہوتا بھی اسی لیے ہے۔ تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ امت کی عورتوں کے لیے، خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، ہر پہلو امت کی خواتین کے لیے نور بکھیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان رہ کر زندگی بسر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کی، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر عمل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرمائی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت، بے پناہ الفت قائم کی۔ ناظرین کرام، آج امت مسلمہ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ پاک سے محبت اور سیدہ پاک کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو سمجھ لیں تو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے گھروں کے زندگی کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمایاں پہلو کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا محبت ہوگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جب سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ نہایت سخت بخار میں مبتلا تھیں۔ آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور کہا جاؤ اپنے بابا سے چادر رحمت لے کے آؤ۔ سیدہ پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، والدہ محترمہ سخت علیل ہیں اور آپ سے چادر رحمت کی امید کرتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ سیدہ کیا بات ہے، چادر رحمت کیوں طلب کی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بخار اتنا سخت ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا آخری وقت ہے، میرا وقت آخر قریب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، یہ تمہارا آخری وقت ہے، تم نے چادر رحمت طلب کی ہے، اگر تم مجھ سے میری جلد بھی مانگتی تو میں وہ بھی اتار کر تمہیں عطا کر دیتا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت ہمیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حامد ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔